نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فيها يفرق كل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ و خیرات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق خاص دی کہ آج ایک اہم موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو یہ معلوم ہے کہ آج ایک عظیم رات ہے، 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو خاص فضیلت اور خاص صفات سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسا کہ بعض چیزوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، جیسے مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے اور وادی مکہ کو تمام وادیوں کے اوپر، مسجد حرام کو تمام مساجد کے اوپر اور آب زمزم کے پانی کو تمام پانیوں کے اوپر، جیسا کہ ایک مومن کو تمام انسانوں کے اوپر اور ایک ولی کو تمام مومنوں کے اوپر اور ایک صحابی کو تمام ولیوں کے اوپر اور ایک نبی کو تمام صحابیوں کے اوپر اور ایک رسول کو تمام نبیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، اسی طرح رسولوں میں سے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاص فضیلت دی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، جیسے جمعۃ المبارک کے دن کو باقی تمام ہفتے کے ایام میں سے اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، اسی طرح قبولیت کی ساعتوں کو باقی تمام ساعتوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، اور شب برات کو باقی دیگر راتوں پر اللہ رب العزت نے خاص فضیلت دی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات کی رات اور آزادی کی رات کہا جاتا ہے۔ لفظ شب برات احادیث کے الفاظ اتقاء من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس رات میں رحمت خداوندی کی توفیل اللہ رب العزت لاتعداد لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس فضیلت اور بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا، یعنی برکتوں اور عظمتوں والی رات، اور لیلۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوزخ سے نجات کی رات۔ اس رات کافی تعداد میں لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے نجات عطا کرتے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس رات خاص رحمت نازل ہوتی ہے اسی رات میں، اور اس رات کو خاص صفات اور خاص خصوصیات حاصل ہیں، اور اسے ائمہ کرام نے کثیر تعداد میں بیان کیا ہے۔ اس رات کو ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس رات جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اسے جنت کی خوشخبری سنائیں، اور 30 کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اسے دوزخ کی آگ سے بچائیں، اور 30 کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ دنیا کی جو آفات ہیں ان سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور 10 کی اللہ رب العزت یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس کو شیطانی چالوں سے محفوظ رکھتے ہیں وہ فرشتے۔ اور اس رات رحمت الہی کا خاص نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت پر اللہ رب العزت رحم فرماتا ہے۔ قرآن المعظم کی 15ویں رات کو معافی کے حصول اور مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بے شک اللہ تعالیٰ اس رات تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگ ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے سب سے پہلے مشرک ہے، جب تک وہ شرک سے اجتناب نہیں کرتا اور سچی توبہ نہیں کر لیتا تو اس بندے کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو بغض، کینہ اور حسد رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس ببرکت رات میں اس بندے کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور تیسرا بندہ جو عادی شرابی ہوتا ہے، جو شرابی ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی اس رات اتنی برکتوں اور عظمتوں والی رات، جہاں اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، وہاں والدین کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور متکبر جو تکبر کرتا ہے اس بندے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت بھی عطا کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13ویں شعبان المعظم کو اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے اللہ رب العزت سے سوال کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں شفاعت کا تیسرا حصہ عطا فرمایا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں شعبان المعظم کی رات کو پھر دوبارہ سوال کیا اپنی امت کی شفاعت کا، تو اللہ رب العزت نے انہیں نصف حصہ عطا فرمایا۔ تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان المعظم کی رات کو پھر دوبارہ اپنی امت کی شفاعت کا سوال کیا، تو اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی مکمل شفاعت عطا فرمائی، سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے مسلسل نافرمانی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ہر بندے کی اس رات میں شفاعت ہو جاتی ہے جو سچے دل سے اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کرتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہوتا تھا؟ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15ویں شعبان المعظم کی رات کو اچانک اٹھ کر اپنے بستر سے تشریف لے گئے، تو میں ان کے پیچھے چلی گئی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمانوں، مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے ہوئے پایا۔ تو میں واپس آ گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں واپس آ گئی، تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے ان سے اس صورتحال کے بارے میں پوچھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آج 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر
یا اس سے زیادہ لوگوں کو عذاب جہنم سے نجات دیتا ہے، مگر مشرک، دل میں بغض رکھنے والے، والدین کے نافرمان اور قطع تعلقی کرنے والا اور دیگر چند لوگ بیان کیے جن میں شرابی بھی ہے، ان لوگوں کو اس رات بھی اللہ رب العزت نہیں بخشتا جب تک وہ خلوص دل سے اللہ رب العزت سے توبہ نہ کر لیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کافی دیر قیام کے بعد ایک طویل سجدے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، تو مجھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ گمان ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حالت سجدہ میں وصال ہو گیا ہے۔ میں نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے تلووں کو چھوا، مجھے ہاتھ لگانے سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ حرکت محسوس ہوئی، تو اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ تیرے عفو کے ساتھ میں تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو اپنی تعریف خود بیان کرے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں صبح میں نے ان سے اس دعا کے بارے میں تذکرہ کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں، اور حالت سجدہ میں بار بار اس دعا کو پڑھنے کو کہا ہے۔ شبان معظم کی 15ویں رات کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیام کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، عبادت کیا کرو، اور شبان المعظم کے 15ویں دن کو روزہ رکھا کرو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کہ 15ویں شبان المعظم اور باقی دیگر راتوں میں فرق یہ ہے کہ باقی دیگر راتوں میں اللہ رب العزت نفس شب کو آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا طالب جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طالب جس کو رزق عطا کیا جائے۔ لیکن ادھر جب سورج غروب ہوتا ہے 14ویں شبان کا، تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ باقی دیگر راتوں اور شبان المعظم کی 15ویں رات میں بنیادی فرق یہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنا نزول اجلال فرماتے ہیں، اور طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے نزدیک آ کر ان کو بخشش اور مغفرت کا سامان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب غروب آفتاب سے یہ اعلان فرمانا شروع کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا طالب جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مصائب میں مبتلا شخص جس کو مانگنے سے اس کو عافیت عطا کر دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ یہ کہ اللہ پاک یہ اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے۔ شبان المعظم کی 15ویں رات کو حضرات محترم،
شبان المعظم کی خصوصیت اور اہمیت احادیث مبارکہ سے اللہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب اس کے اوپر عمل کر سکیں اور آج کی اس بابرکت رات میں اپنی بخشش کروا سکیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں سچی توبہ کر سکیں۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔